میں ایک مرتبہ دنیا کے بالکل شمالی علاقے میں چلا گیا تھا، اسکینڈینیویا کے علاقے میں، تو وہاں آبادی تو تھوڑی ہے، لیکن وہاں یہ ہوتا ہے کہ 2-3 مہینے تک سورج غروب نہیں ہوتا، دن ہی رہتا ہے۔ تو 3 دن میں نے ایسے گزارے کہ جس میں سورج غروب نہیں ہوا، دن ہی دن رہا، سورج آیا نیچے اور آ کر اور پھر اس نے پھر اوپر چڑھنا شروع ہو گیا، غروب ہی نہیں ہوا۔ ایسا وقت زیادہ سے زیادہ وقت ایسا رہتا ہے جیسا کہ مغرب سے کچھ پہلے کا وقت ہوتا، تو 3 دن ایسے گزارے۔ اب آدمی سونا چاہتا ہے مگر اندھیرا نہیں ہے، تو زبردستی کھڑکیوں کے اوپر پردے ڈال کر کھڑکیاں بند کر کے زبردستی اندھیرا پیدا کیا اور تب جا کر سونے کا موقع نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ دیکھو، اگر یہ ساری دنیا میں یہ ایک چھوٹے سے علاقے میں یہ معاملہ ہے، بلکہ ایک علاقہ ایسا ہے جہاں 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، 6 مہینے کا دن ہوتا ہے قطبین کے پاس، لیکن آبادی کوئی نہیں ہے وہاں پر۔ وہاں یہ دکھا رہے ہیں کہ اگر یہ بتاؤ یہاں ہوتا تمہارے ساتھ یہ معاملہ اس جگہ کہ دن ہی دن ہوتا، رات نہ آتی، رات ہی رات ہوتی، دن نہ آتا، تو کیا عالم ہوتا تمہارا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ذرا سوچو تو صحیح، کس نے یہ نظام بنا دیا ہے؟ یہ سورج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیا ہے، اس طرح اس کو مسخر کر دے، سخر لکم الشمس والقمر، سورج اور چاند کو تمہارے کام پر لگا دیا ہے، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ کس طرح کر دیا ہے کہ اتنی زبردست حرارت والا جسم جس میں آگ بھڑک رہی ہے، اس کو ایسی جگہ پر رکھا ہے کہ اگر اس جگہ سے ذرا بھی یہ زیادہ قریب آ جائے تمہارے، تم کو بھسم کر دے جلا کر، اور اگر ذرا دور ہو جائے تو سردی کی وجہ سے تم ٹھٹر کر مر جاؤ۔ ایسے مناسبت اور توازن کے ساتھ اس کو اس جگہ پر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تمہیں ضرورت کے وقت اس کی حرارت بھی پہنچے، گرمی بھی پہنچے، اور اتنی گرمی بھی نہ ہو کہ تمہیں جلا دے، اور اتنی ٹھنڈک، اس کے دور ہونے سے اتنی ٹھنڈک بھی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ٹھٹر کر مر جاؤ۔ اس توازن کے ساتھ ایسی جگہ پر اس کو قائم فرمایا ہے سورج، اور ایک وقت مقرر پر نکلتا ہے، ایک وقت مقرر پر غروب ہوتا ہے۔ اس طرح کا نظام بنا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو۔ ذرا بھی یہ سورج، اگر زمین سورج کے ذرا قریب آ جائے اور تھوڑا سا قریب آ جائے تو کیا حشر ہو، پوری زمین کے لوگ جل کر مر جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے توازن قائم رکھا۔ وہ توازن بگڑتا نہیں، جتنا فاصلہ سورج اور زمین کے درمیان اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، وہ ابتدائے آفرینش سے اتنا ہی فاصلہ چلا آتا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ یہ کس نے کیا ہے، کس لیے کیا؟ وہ سورج کی کرنیں تمہیں فائدہ پہنچاتی ہیں، نقصان نہیں پہنچاتی۔ تمہاری کھیتیاں اس سے پکتی ہیں، تمہارے درخت اس کی وجہ سے پھل دیتے ہیں، تمہاری نشو و نما اس کی وجہ سے ہوتی ہے، تمہارے جسم کو غذا پہنچاتے ہیں۔ کہتے ہیں وٹامن ڈی اگر کم ہو جائے تو دھوپ میں بیٹھو جا کے، تو دھوپ سے تمہارے جسم کو وٹامن ڈی ملے گا۔ تو وہ سورج تمہیں تمہاری ضروریات مہیا کر رہا ہے، تمہاری کھیتیاں پکا رہا ہے، تمہارے پھل پکا رہا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کی اگر براہ راست کرنیں تم پر پڑتی تو اس کے اندر تمہیں نقصان ہو سکتا تھا، ایک غلاف لگا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے اور تمہارے درمیان، جو اس کی روشنی کو، اس کی کرنوں کو چھان کر تمہارے پاس بھیجتا ہے، ورنہ براہ راست کی کرنیں تم اس کی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے سورج۔ تو کبھی سوچا، کبھی غور کیا کہ یہ کتنی بڑی عظیم نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم توجہ دلا رہا ہے کہ الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ایک ایسا نظام بنا دیا ہے کہ سرے منہ فرق نہیں آتا۔ زمین ہے وہ اپنے مدار پر گردش کر رہی ہے، اور اس کے اندر کوئی فرق نہیں آتا۔ پتہ نہیں، میں نے ایک زمین کے ماہر، طبقات الارض کے ماہر، ایک مصر کے صاحب ہیں، ان کا مضمون پڑھا تھا کہ جو سونامی آیا تھا، یعنی یہ جو طوفان آ گیا تھا، اتنا بڑا طوفان، ایک موج، صرف ایک موج، اس نے ملکوں کو تاہوبالا کر ڈالا۔ تو اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ زمین کی رفتار جو ہے، جس رفتار سے زمین گردش کرتی ہے، اس میں 1 سیکنڈ کے کچھ 100ویں حصے کا فرق آ گیا تھا۔ 1 سیکنڈ کے 100ویں حصے کی مقدار میں اس کی رفتار میں کچھ کمی آئی، جس کے نتیجے میں سونامی کھڑا ہو گیا، جس نے تباہی مچا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا نظام اس کام کے لیے بنایا ہوا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ خدا کے بندو سوچا کرو، کبھی جب دن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو سوچو کس نے پیدا کیا، جب رات سے فائدہ اٹھا رہے ہو تو سوچو کس نے پیدا کی، اور اس فکر، اس سوچ کو اپنے دل و دماغ کے اوپر طاری کرو، اور اس کے نتیجے میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک حاصل ہوگا۔ www.darsequran.com